الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل پڑھے تھے مورب کا اعراب، ٹھیک ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کا عامل کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ عامل مانوی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آج پڑھیں گے مبنی بھی۔ تو مورب پڑھ لیا نا، تو آج مبنی بھی پڑھ لیں گے کہ مبنی کس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے تو ہم کل پڑھ چکے تھے، سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے مبنی اور مورب کہتے ہیں، اور اس میں متمکن کہتے ہیں، اور جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں، یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو اس کا تفصیلی سبق جو ہے تفصیل کے ساتھ، وہ نصاب النحو کا سبق نمبر 11 میں ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، سبق نمبر 11 کے اندر، اور اس کا سبق نمبر 13 بنتا ہے خلاصۃ النحو کا۔ تو اس میں انہوں نے مطلقاً لکھا ہے کل 6 قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 قسم کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف، نمبر 3 تمام حروف، اور نمبر 4 جملہ، نمبر 5 اس میں غیر متمکن، نمبر 6 وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تکید ہو۔ پھر انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ پہلے 3 مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ پہلے 3 کیا ہوتے ہیں؟ مبنی اصل مبنی 3 ہی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ ہوتے ہیں مبنی الاصل۔ مبنی الاصل، اچھا، مبنی الاصل جو ہیں یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب باقی ہمارے پاس رہ گئی 3، باقی کتنی رہ گئی؟ 3۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی مورب ہوتی ہیں، کبھی مبنی ہوتی ہیں، اور کبھی مبنی کے حکم میں چلی جاتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2، جو کبھی مبنی اور کبھی مورب۔ جو فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کے ساتھ اگر نون تاکید لگا دی جائے تو وہ مبنی کے حکم میں چلا جائے گا۔ نون ضمیری والا جو صیغہ ہے وہ بھی مبنی کے حکم میں چلا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو صیغے ہوں گے وہ مورب کے حکم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو مشابہ مبنی الاصل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو مشابہ مبنی الاصل ہوگا وہ ہر حالت میں مبنی ہوگا، لیکن ہوگی مشابہت، ہوگی کیا؟ مشابہت۔ اب کون سی چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ سبق نمبر 11 میرا پورا سماعت کر لیں نصاب النحو کا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک جملہ ہو گیا، ایک فعل مضارع ہو گیا۔ جملہ بھی اگر ترکیب کرتے ہیں تو پھر مورب نکالتے ہیں نا، کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اس کا اعراب پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس پورے جملے کو مراد لیتے ہیں، پورے جملے کو، تو جملہ جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے جملے کے اوپر ہم کوئی عامل داخل کریں تو اس کا خبر کا بھی اعراب بدل جائے اور مبتدا کا بھی اعراب بدل جائے، یا آگے پیچھے کسی اور کا اعراب بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا، پورا جملہ اس طرح برقرار رہتا ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے تھے ان عمر بن الخطاب، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درمیان میں جملہ ہے، یہ ان کی وجہ سے بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عمرہ کی وجہ سے بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، ابن الخطاب کی وجہ سے بھی اور کوئی اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ الگ ایک جملہ پورا رہ جائے گا، گویا یہ مبنی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو اب رہ گئے باقی ہمارے پاس اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہت ہے، اس میں غیر متمکن مبنی الاصل کے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8۔ کتنی ہیں؟ 8۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 قسم کے الفاظ مورب ہوتے ہیں۔ 2 قسم کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مورب ہوتے ہیں۔ اس میں متمکن زید رجل، وہ فعل مضارع جو نون ضمیر نون تکید سے خالی یہ ہو گیا۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن سے مراد کیا ہے؟ مشابہ مبنی مبنی الاصل، کیونکہ دیکھیں نا، فعل ماضی تو فعل ہو گیا، فعل ماضی تو فعل، ہم نے مورب اور مبنی کو نکالنا ہے،
یہ معرب اور مبنی کس کی قسم ہے؟ اسم کی. کس کی ہیں؟ اسم کی. معرب اور مبنی کس کی قسم ہے؟ اسم. اسم کی. تو یہ اسم کی قسمیں ہیں، تو ہم اس میں غیر متمکن کو اس کی قسمیں بنائیں گے نا، جی کیونکہ فعل ماضی تو فعل ہوا، جی، فعل مضارع تو فعل مضارع ہوا، جی، حروف تو حروف ہوئے، فعل امر بھی فعل ہوا. جی. اس میں غیر متمکن یہ مشابہ مبنی الاصل. کوئی بھی اسم، کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہوتا، صحیح، کوئی بھی اسم مبنی مبنی الاصل نہیں ہوتا، مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے. اسماء سارے کے سارے مشابہ مبنی الاصل ہوتے مشابہ ہیں. مبنی الاصل. اور وہ کتنے ہیں؟ 8. کتنے ہیں؟ 8. 8. انہوں نے کہا کہ کئی اقسام ہیں جن میں بعض یہ ہیں، تو ہم نے جو یاد کرنے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8. کون کون سے؟ اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں شرط، اس میں ظرف، اس میں کنایہ، اس میں فعل. اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسماء متمکن کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں. تنبیہ، یہ تنبیہ میں بتایا. تنبیہ کون سی سیگا؟ سیگا واحد، سیگا اس میں سیگا مصدر، یہ مصدر ہے. جی، کون سے باب کا؟ تفعیل. باب تفعیل کی. اور ہفت اقسام میں کیا؟ صحیح. صحیح ہے. صحیح. نبہ تنبیہ. تنبیہ فہو منبہ، ونبہ ینبہ تنبیہ فذاک. منبہ. تمرین نمبر 1 جی، سوال نمبر 1. کل کتنے اور کون کون سے الفاظ مبنی ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 6. کل 6 قسم کے. کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ فعل ماضی، امر اعظم اور تمام حروف جملہ اس میں غیر متمکن موفل مدد جس کے آخر میں نون ضمیر اور نون تاکید ہو. سوال نمبر 2. کل کتنے اور کون کون سے الفاظ معرب ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے الفاظ موجود ہیں. کون کون؟ اس میں متمکن اور موفل مدد جس کے آخر میں نون تاکید ہو. اس میں غیر متمکن کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ 8. 3 اقسام میں سے 8 ہیں. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں. تو اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن اس کے میں علاوہ غیر متمکن اس میں حالت. متمکن کو اس میں متمکن کس کہتے ہیں؟ علاوہ اس کا آخر عامل عامل کے بدلنے سے بدل بدل جائے. جائے. اس میں غلطی کی نشاندہی فرمائے. مبنی کل 3 الفاظ ہوتے ہیں، 6 الفاظ مبنی کو ہوتے 6 ہیں. الفاظ. تو اگر 3 ہی کرنا ہو تو 3 کیا ہوتے ہیں؟ 3 مبنی الاصل ہوتے ہیں. مبنی اصل 3 الفاظ. فعل ماضی اور اس میں متمکن معرب ہوتے ہیں. فعل ماضی اور اس اس میں میں غیر متمکن معرب متمکن ہوتا ہے. فعل ماضی اور اس میں غیر متمکن معرب ہوتے ہیں. لا حول ولا ہم قوة مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں. جی. اور فعل ماضی اور اس میں غیر متمکن، فعل ماضی اور اس میں غیر متمکن کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. تو فعل ماضی مبنی الاصل ہوتا ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی الاصل کے مشابہ. نمبر 3. کچھ حروف معرب ہوتے تمام ہیں. حروف مبنی ہوتے ہیں. تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. جس مضارع کے آخر میں نون ہو وہ مبنی ہوتا ہے. نون تاکید یا نون ضمیر نون تقید یا نون ضمیری ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے. اس میں غیر متمکن کی صرف 8 قسمیں ہیں. نہیں. کئی اقسام ہیں. کئی اقسام ہیں، لیکن مشہور جو ہم نے پڑھنی وہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں. تمرین نمبر 3. معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجیے. اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ ابھی آپ نے اس میں موصول کا سبق نہیں پڑھا. جی آپ تو خیر پڑھ چکے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ نئے چل رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، جی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے پڑھیں گے خود سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مبنی الاصل یا مبنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں. مبنی الاصل ہم نے گن لی، ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جو مبنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری کیا ہوتی ہیں؟ معرب ہوتی ہیں. تو آپ نے کہنا نصرو فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا. ہم، یہ یہ ضمیر ہے. مشابہ اس میں مبنی غیر الاصل. متمکن. یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور اس میں غیر غیر متمکن. متمکن. الذین اس میں موصول اس میں موصول. غیر اس متمکن. میں غیر متمکن مبنی. مبنی الاصل. اچھا پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس میں متمکن اور غیر متمکن میں تمییز کیجیے. یہ بھی آگے اس طرح لکھا ہوا. تو آگے آپ کو یہی جو چیزیں پیچھے بیان ہوئی، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں شرط، اس میں اشارہ، اس میں استفہام، ظاہر پریشانی ہوگی نا یار یہ مشابہ مبنی اصل کے 8 چیزیں ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے والے آپ ایک مرتبہ اسباق دیکھ لیں، جی آپ کو ساری سمجھ میں آ جائیں گی. انشاءاللہ. اور یہ اسباق اپنے اپنے مقام پر اس میں بھی موجود ہیں، نصاب النحو کے اندر بھی. جی. وہ آپ فہرست دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے. اس کے آگے جس طرح پیچھے مشابہ مبنی الاصل آئیں گی، اس طرح یہ بھی آگے اس طرح اسباق بیان کر دیے جائیں گے. یہ ٹوٹل اسباق چلیں گے ہمارے پاس مطلب
20 سبق نمبر 18 تک اسماء شرط. اسماء شرط 2 3 4 5 ضمائر 5 ہوگی. اسماء کنایہ آگے جا کے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں بلکہ اس میں ظرف بھی آ گیا اور اس میں کنایہ اور اس میں فعل, یہ سارے آگے آ جائیں گے. تو ٹوٹل آپ ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. تو بہرحال ہم جو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ناسارو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ناسارو فعل اور اس میں واو ضمیر واو ضمیر فاعل, فعل فاعل مطلب جملہ فعلیہ خبریہ. تو اس طرح آپ نے 7 ترکیبیں بھی ذہن میں رکھنی ہے. ترکیبیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوتی چلی جائے گی. تو جو سبق ہم خلاصۃ النحو میں پڑھتے ہیں وہی سبق آپ نے ایک مرتبہ نصاب النحو کا بھی سن لینا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.